میرے بھائی، سرزمین مدینہ قدسیوں کی سرزمین ہے، یہاں آسمان سے فرشتے اب بھی صبح و شام اترتے ہیں۔ اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ صبح قیامت تلک یہاں آسمان کے نورانی ملائے اعلیٰ فرشتوں کے سردار فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ یہاں طاعون داخل نہیں ہو سکتا، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اس سرزمین کے اندر کوئی منافق رہ نہیں سکتا۔ یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے چھاننی بنا کے رکھ دی ہے۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری مسجد اور میرا ممبر اور میرا گھر، میرے حجرے سے میری مسجد میرا ممبر، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹکڑا سچ مچ میں جنت کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو فنا نہیں کیا جائے گا، اسی کو اٹھا کر کے اسی طرح جنت میں سجایا جائے گا، اور وہی ممبر جس ممبر پہ رسول کائنات نے قدم رنجا فرمائے، اسی ممبر کو اسی شکل میں کونین کے امام کے حوض پہ گاڑا جائے گا۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے روئے زمین کی سب سے افضلین ترین زمین اور روئے زمین کا بشمول مکہ کے افضل ترین ٹکڑا وہ ہے جہاں محمد رسول اللہ کا ممبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خطبہ ارشاد فرمائے اس شہر کو حرمت حاصل ہے، بین لابتیہ انا احرم، اے اللہ مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا، مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں، اللہ محبب الینا المدینہ کا حبینا مکہ او اشد من ذالک، اے اللہ مکہ کی محبت بھی ہمارے دل میں تو نے پیدا کی تھی، ہمارے دل تیرے قبضے میں ہے، مدینہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة، وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال الله تعالى في كلامه الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد من ذلك، اللهم بارك في مدينتنا وبارك في أسمارنا وبارك في مدنا وساعنا، وقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الإنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف رسول کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد، قابل قدر عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ میں رسول کائنات علیہ السلام امام الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اطہر مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بڑی مختصر سی معروضات، مدینہ طیبہ کی تکریم، فضیلت، عزت، احترام اور مقام کے حوالہ سے
اور اس شہر کے بارے اپنے دل کی ایمانی کیفیات ان کو جانچنے کے حوالہ سے اختصاراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے یہاں کی زمین بڑی زرخیز پائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج ہوتا تھا اور پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آتے تھے، یہاں سے بھی لوگ حج کرنے آتے تھے، اور حج کے اجتماع پہ یا عمرے کے اجتماع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ مختلف شہروں سے لوگ آتے تھے، طائف سے بھی آتے تھے، یمن سے بھی آتے تھے، تو مختلف لوگوں کو آپ دعوت دیتے تھے، لیکن زیادہ دعوت لوگ مدینہ کے قبول کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگ زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ یہاں کے جو نوجوان تھے وہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور بعض دفعہ وہ جذباتی ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کو سنتے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کرتے، وہ بات آگے آئے گی۔ اور یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجلسوں میں یہ تاثر نہیں دیتے تھے، اس بندے کو زیادہ ابھارتے نہیں تھے کہ یہ جوش میں آ کے کہیں اپنا نقصان نہ کروا لے، چونکہ حالات سازگار نہیں ہوتے تھے۔ آپ اسے سمجھاتے، بجھاتے، ٹھنڈا کر دیتے، لیکن آپ دل کے اندر اسے سکین کر لیتے تھے کہ اس بندے نے بڑی محبت کے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ یہ بات آگے جا کے آئے گی۔ 70 لوگ جسے ہم بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی ایک جس طرح یہ غار ہرا ہے نا، اسی طرح مختلف گھاٹیوں میں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، جس طرح شیب ابی طالب ہے، شیب گھاٹی کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح گھاٹیاں ہوتی تھیں، جو کہ گرم موسم ہے، جگہ جگہ برآمدے تو نہیں ہوتے تھے، تو کہیں میٹنگ کے لیے اس طرح کی جگہ خاص تھی۔ تو اسی طرح میٹنگ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ کی دعوت سچی ہے، آپ سچے ہیں، آپ اس مکہ کو چھوڑیں، مدینہ طیبہ تشریف لائیں، ہم آپ کا استقبال کریں۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے بعد ایک مختصر سی جماعت کو یہاں مدینہ طیبہ میں روانہ کر دی۔ مدینہ کے لوگوں نے بہت ستھرا استقبال کیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ساتھ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعوت دی، وہ دعوت یہاں بڑی پھیلی اور بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ مکہ میں ابھی جمعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جمعہ کے احکام آ چکے تھے، چونکہ آزادی نہیں تھی کہ اس طرح اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع کریں اور اجتماع سے خطاب کریں۔ جس جگہ موجودہ مسجد نبوی ہے، یہ جگہ خالی تھی۔ اسد ابن زرارہ ان کی سرپرستی میں تھی، سہل اور سہیل، یہ دو نوجوان، یہ بچے تھے تب، یہ یتیم تھے، ان کی وراثت کی جگہ تھی، تو یہ جگہ خاص کی ہوئی تھی، یہاں جمعہ ہوتا تھا۔ اور جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے کے انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مکہ واپس چلے گئے کہ وہ دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کریں اور یہ اعزاز اور عزت حاصل کریں۔ اور ان کے بعد یہ اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں جمعہ پڑھاتے تھے۔ اس جگہ جمعہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ مسجد قباء جہاں بنی ہوئی ہے، اس جگہ میں بھی جماعت ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی۔ نماز 5 نمازیں آ چکی تھیں، لیکن نماز ابھی 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھی۔ ظہر کی نماز کی بھی 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، عصر کی نماز کی بھی 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، عشاء کی نماز کی بھی 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کی داستان ایک الگ ہے، وہ معلومات بڑی تفصیلی ہیں، اختصاراً ہم نے مدینہ پہ بات کرنی ہے، مدینہ تو رسول پہ۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کا پہلا ورود مسعود قباء سے پہلے مدینہ طیبہ جو یثرب تھا، داخل ہونے سے پہلے اطلاعات مدینہ کے لوگوں کو موصول ہو چکی تھی۔
یہ بڑے وفادار لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے انہیں میزبان ہونے کا شرف حاصل ہے، اور میزبانی بھی کوئی 1-2 دن کی نہیں، زندگی بھر کی میزبانی، اور ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہیں، اور یہ شرف مدینہ طیبہ کو حاصل ہے۔ مدینہ طیبہ ہی وہ واحد شہر ہے جس کو یہ شناخت حاصل ہے کہ اس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفرم طور پہ ایک ایمان والے کو پورا یقین ہے کہ حضرت کی یہاں قبر مبارک بھی ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبریں ہیں ان کے بارے تیقن کے ساتھ، کنفرم نظریے کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قبر اسی نبی کی، لیکن حجرہ شریفہ میں شیخین سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں، اور ان سے پہلے کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، یہ اعزاز، یہ شرف اس شہر کو حاصل ہے۔ مدینہ کے لوگ، قباء کے لوگ، آپ کی آمد کی اطلاعات پہنچی ہوئی تھیں، روزانہ اپنے ہتھیار سجا کے کونین کے امام کے استقبال کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے تھے، بیٹیاں بھی آتی تھیں، خواتین بھی استقبال کے لیے رحمت کائنات علیہ السلام کا راہ تکتی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شدت کی دھوپ اور نہ اس طرح کے سائے، نہ اس طرح کی سہولتیں، انتظار کرتے کرتے سورج ڈھل جاتا، یہ چہرے بھی مرجھا جاتے، واپس آتے، کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن واپس آئے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی، اس کا مکان اونچا تھا، اپنی چھت پہ چڑھا، اسے معلوم ہوا اس سرزمین میں یہودی آباد تھے، یثرب میں۔ اوس اور خزرج یہ بعد میں آباد ہوئے، یہ مکہ سے آئے، یہودی یہاں آباد ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں چونکہ یہ پڑھا تھا کہ یہاں آخری رسول آئیں گے، اور ان کی یہ عادات رہی ہیں کہ یہ رسولوں کے ساتھ مل کے سیاسی غلبہ چاہنے کے حریص رہے، نبی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، اس کے مشیر بنیں گے، ہمیں حکومتوں میں حصہ ملے گا۔ لیکن جو ہی نبی آ کے انہیں تقوی کی، اخلاص کی، سادگی کی دعوت دیتا تو یہ نبی کو چھوڑ دیتے تھے، پھر دوسرے نبی کے انتظار میں یہ بیٹھ جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی تھیں حضور کے ورود مسعود کے شہر کی، یہ مختلف شہروں میں یہ تجربات کرتے رہے، یہ نہیں کہ یک لختی مدینہ طیبہ آ گئے، مختلف شہروں میں یہ گئے، مختلف شہروں میں یہ ان کے قبیلے آتے جاتے رہے۔ انہی آتے جاتے قبیلوں میں ایک قبیلے کو، یہ جو بنو نذیر وغیرہ ہیں، انہیں زیادہ مضبوط نشانیاں محسوس ہوئی مدینہ طیبہ میں کہ آخری نبی اسی شہر کو اپنا مسکن بنائیں گے، تو انہوں نے اس شہر کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اور کچھ اگرچہ مخالفت میں آ گئے، لیکن اس کے باوجود کچھ یہودیوں نے کلمہ بھی پڑھا، جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ہیں، اور ان کے بچے ہیں، بعض یہودیوں کی اولادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرمائی، آپ کی محبت نصیب فرمائی، آپ کی ذات پہ ایمان نصیب فرمایا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس یہودی نے محسوس کیا کہ یہ قافلہ وہی ہے، تو اس نے آواز لگائی، ہے قباء کے نوجوانوں، وہ قافلہ تمہارے قریب ہے جس کے تم کئی اشروں سے انتظار میں ہو۔ ابھی آ کے انہوں نے ہتھیار اتارے ہی تھے، عرب کا کلچر تھا کہ مہمان کا استقبال بڑی عزت اور تکریم سے ہتھیار سجا کر کے کرتے تھے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام قباء سے پہلے ایک سائے دار درخت تھا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گئے کہ آرام کر لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ تجارت کرنے جاتے تھے شام، یہیں کہیں ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بڑے خوبصورت قسم کے 2 جوڑے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں پیش فرمائے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ حلے قبول بھی فرمائے اور وہ زیب تن بھی فرمائے۔ اور جب یہ سایہ ہو گیا
آپ ریسٹ کے لیے بیٹھ گئے تو قبا سے لوگ بھاگے، بے اب و تاب ہو کے، بے چین ہو کے، مضطرب ہو کے بھاگم بھاگ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے، خوش آمدید کہنے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ بے شمار لوگوں کو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں تھی، انہیں یہ معلوم نہیں تھا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے تاثرات نقل کرتے ہیں کہ بے شمار لوگ جو مدینہ طیبہ کے جنہوں نے خبریں سنی تھی، رسول کائنات علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی، وہ کہنے لگے کہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہ ہو پایا۔ ہم کھڑے ہو گئے وہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں تھے، اتنی دیر میں سورج چلتا رہا اور درخت کی چھاؤں دوسری جانب ہوئی تو رسول رحمت علیہ السلام پہ ہلکی سی دھوپ آئی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے اپنی چادر کا سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دیا، تو ہمیں پھر معلوم ہوا کہ سایہ کرنے والے ابو بکر ہیں اور جن پہ سایہ کیا ہے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا ادب سرزمین مدینہ کے باسیوں کی تو شخصیات ہی بڑی موقر و محتشم تھی۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دل میں جو مقام اور احترام ہے اسے اللہ جانتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیار، وہ لمس محسوس تھا، میں آپ بیان کرنے کی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس منظر نے مدینہ کے لوگوں کے دل کے اندر جو رسول اللہ کی حرمت تھی اس حرمت میں مزید اضافہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پروٹوکول اکرام دینے کے یہ پہلو کو آپ بالکل کبھی نہ بھولیں کہ آغاز ہے ابھی مدینہ طیبہ میں، قبا میں بھی داخل نہیں ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی حرمت اور آپ کی شان اور آپ کا پہرا کس طرح دینا ہے، آپ کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ سچے پیروکار امت کو سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑہا رحمتیں بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ، یہ رستے میں ایک بستی ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ مسلمان ہو گئے، ان کی بستی نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہنے لگے حضور جب آپ اپنے علاقے میں جائیں، ہجرت کر کے آپ آئے ہیں اور آپ مدینہ میں داخل ہوں تو آپ کا پروٹوکول ہونا چاہیے، آپ کے آگے ایک جھنڈا لے کے بندہ ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ کونین کے امام تشریف لا چکے ہیں، وہ جھنڈا لے کے آگے آگے چلنے والا میں ہوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً زیادہ تر جنگوں میں جھنڈا حضرت بریدہ اسلمی کو تھمایا، حتیٰ کہ فتح مکہ میں جب اللہ نے رسول کائنات کو عزتیں عطا فرمائی، فرمایا کہ بریدہ کو بلاؤ، جب ہمارے مکہ سے ہمیں نکالا گیا اور ہم نے ہجرت کی، مدینہ طیبہ میں ہم پردیسی بن کے داخل ہو رہے تھے تو بریدہ جھنڈا لے کے ہمیں عزت دے رہا تھا۔ آج اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، مکہ میں جو لشکر داخل ہوگا سب سے پہلے آج جھنڈا بریدہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے پہلو، آپ کی سیرت کے روشن پہلو، یہ بھی ساتھ ساتھ ہماری نظر میں ہونے چاہیے تاکہ رسول کائنات علیہ السلام کی جو محبت ہے اس کی ٹھنڈک میں مزید اضافہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے، لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، اور صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ روئے زمین کا سب سے وقت بیدار دن یہ دن تھا جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں قدم رنجا فرمائے۔ یہ یثرب تھا، ابھی مدینہ تو رسول نہیں ہوا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ سب سے پہلے مدینہ طیبہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے کیا، اور ابھی چند دن کا قیام تھا، بلکہ چند لمحوں کا قیام تھا۔ ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 راتیں یہاں رہے ہیں، اس کے بعد مدینہ طیبہ کا سفر شروع کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ 22 راتوں کا قیام آتا ہے، یا 18 راتوں کا قیام آتا ہے۔ 4 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہے۔ سوموار کو آپ پہنچے ہیں، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا سے مدینہ طیبہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے ہی دن مسجد قبا کی بنیاد رکھنے کا اعلان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے جب اینٹیں اکٹھی کرنے کا کہا، روایات کے اندر آتا ہے کہ جگہ خاص کر لی گئی، بنیادیں خاص کر لی گئیں،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی اینٹ میں لگاؤں گا، اور دوسری اینٹ ابو بکر لگائیں گے، اور تیسری اینٹ عمر لگائیں گے، اور اسی ترتیب سے اینٹیں لگائی گئی۔ پہلی اینٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اور یہ جگہ کلثوم بن ہدم ابو قیس، تیری قسمت کے کیا کہنے، جن کے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشانہ نور بنایا، بقع نور بنایا، انہی کے گھر میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ یہ قبا کے سردار تھے، یہ علاقہ ان کا تھا، یہ جاگیر ان کی تھی، قبا کی جگہ بھی ان کی تھی، اہل قبا، یہ ان کے بڑوں کی طرف یہ نسبت تھی۔ یہ ابو القیس کلثوم بن ہدم، یہ ان کا قبیلہ، وفادار قبیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اور ان کے گھر میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور انہوں نے ہی یہ جگہ مسجد قباء کے لیے وقف فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کے اندر ایسی برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ مدینہ طیبہ کے اندر جو وفات ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، پہلی وفات ان کی ہے۔ مسنون طریقے سے جنازہ پڑھنا بھی امت نے کلثوم ابن ہدم کے جنازے پہ سیکھا ہے۔ یہی وہ جنازہ تھا جس جنازے پہ حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں لے کر کے آئے تھے۔ اسی جنازہ کے اندر جب انہوں نے شرکت کی تھی تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی خدمت کے اندر جو صدقے کی کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجوریں نہیں کھائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھجوریں آپ نے نہیں کھائیں تو نشانی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد تحفے کی کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں کھا لی، اور تیسری نشانی رہ گئی کہ میں مہر نبوت دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا، تو میں نے بتایا کہ حضور میری 2 نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، میں نے بڑے سفر کی ہیں، بڑی تھکاوٹیں میں نے جھیلی ہیں، بڑی مشقتیں جھیلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں نے مہر نبوت کا اپنا دائیا رکھا تو رحمت کائنات نے اپنی کعبہ مبارک سے اپنا کپڑا اٹھایا اور میں نے مہر نبوت کی زیارت کی۔ میں رونے لگ گیا، مجھے اپنے دکھ یاد آ گئے، اور ان دکھوں کی جب کمائی مجھے ملی تو ان دکھوں پہ میرا قربان ہونے کو جی چاہنے لگ گیا۔ انسان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، لیکن اللہ بعض دفعہ ان دکھوں کی اجرت ان دکھوں سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، تو انسان شرم کا مارا رونے لگ جاتا ہے کہ الہی دکھ تو اتنے نہیں آئے تھے جتنی تو نے جزا عطا فرما دی ہے۔ یہ بھی رونا اسی شکل و اسی صورت کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ وہیں بیٹھ گئے، میرے رونے کو دیکھ کے، میری آہ کو دیکھ کے فرمانے لگے سلمان اپنی داستان سناؤ۔ میں نے اپنی لمبی داستان سنائی، کونین کے امام نے میری داستان سنی۔ یہ پہلا دفن تھا جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ کلثوم تیری قسمت کے، کلثوم ابن ہدم تیری تقدیر و قسمت کے کیا کہنے کہ کونین کے امام نے تیرا جنازہ پڑھا، تجھے قبر میں اتارا، تیرے گھر میں رسول کائنات ٹھہرے، اور تیری جگہ قباء کے لیے وقف ہوئی۔ رسول کائنات نے اس مسجد کی پہلی اینٹ لگائی، دوسری اینٹ جناب صدیق اکبر نے، اور ام شموس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ شموسہ فرماتی ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود پھر اس نی سے نکل کر کے آ رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے، اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ میں دیکھتی تھی کہ ان اینٹوں اور پتھروں سے مٹی گرتی تھی، رسول کائنات کے رخ مہتاب پہ گرتی تھی، آپ علیہ السلام کے جسد اطہر پہ گرتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ صحابہ بڑھ بڑھ کے کہتے تھے حضور یہ اینٹیں ہم کو تھما دیجئے۔ آپ آگے فرماتے تھے تم اور لے آؤ، ہر بندے کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہر اینٹ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دیتے تھے، تم اور لے آؤ، ہر بندے کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کی جب تعمیر کا آغاز ہوا، فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور یہ اینٹ مجھے دے دیجئے۔ فرمایا خذ یا ابا ہریرہ الاخر، ابو ہریرہ تم اور اینٹ پکڑ لو۔ ہر بندے کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہر بندے کو آخرت کی تیاری میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ مسجد تعمیر کرنے والے بخت بیدارو، مسجد کی اینٹ لگانا، بنیاد رکھنا، مدینہ طیبہ اس کی عظمت شان کے کیا کہنے کہ یہ ساری برکتیں مسجدوں کی رہین منت ہیں۔ کونین کے امام کائنات کے خیر کی کنجی مدینہ طیبہ میں قدم رنجا فرماتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ قرآن اترتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد سچے دل کے ساتھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آخرت بنانے کے لیے رکھی گئی، وہ مسجد یہ مسجد قباء ہے۔ احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد حق رکھتی ہے کہ اس میں کھڑے ہو کے قیام کیا جائے۔ اے حبیب اس میں قیام کیا کرو۔ حضور روزانہ جاتے تھے، روزانہ آتے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا یا معشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم، اے انصار اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے مسجد بنانے کی وجہ سے۔
طہارت کی وجہ سے، مسجد کو صاف رکھنے کی وجہ سے، مسجد کے ستونوں سے خوشبو لگانا کسی نے سیکھنا ہے تو مدینہ کے مکینوں سے سیکھیں۔ اور یہ اسوہ کونین کے امام کی حیات طیبہ سے چلا آ رہا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں مہنگے ترین عطور مسجد النبویہ شریف کے ستونوں کے لیے وقف ہوتے تھے، اس کے بعد ثانوی حیثیت کی خوشبوئیں شاہوں کے لیے استعمال کی اجازت ہوتی تھی۔ سب سے مہنگی مسجد کی دیواروں کے ساتھ، سب سے مہنگی خوشبو مسجد کی دیواروں کے ساتھ ملی جاتی تھی تاکہ یہاں نمازی بیٹھے اسے خوشبو آئے۔ جو مسجد کو خوشبودار رکھے، حضور کی دعا ہے اللہ اس کی آخرت کو خوشبودار کرے۔ جو مسجد میں صاف ستھرا ہو کر کے آئے اور فرشتے اس سے سکون محسوس کریں، ایمان والے اس سے سکون محسوس کریں، اس کی نماز کے درجوں کو ضرب لگ جاتی ہے اور اس کی نیکیوں کو پر لگ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری تعریف کی۔ عزیز دوستو، کیا قسمت والے لوگ ٹھہرے جن کی جگہ وہ جگہ بنی کہ جس کی بنیاد کونین کے امام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، اس میں ایک نماز جو پڑھتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے مکمل عمرہ ادا کر لی ہے۔ یہ اسی مسجد قباء کی بستی کو، اسی ایریے کو یہ شان اور منزلت حاصل ہے۔ یہ اسلام کی بالاتفاق سب سے پہلی مسجد ہے جو باقاعدہ مسجد کے روپ میں کھڑی کی گئی، جہاں نماز پنجگانہ کا اہتمام ہوا۔ میں نے گزارش کی کہ سوموار کو کونین کے امام یہاں پہنچے تو منگل بدھ جمعرات جمعہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے مدینہ کی طرف کوچ فرمایا۔ یہ 2-3 کلومیٹر کا ایریا ہے، وہی ٹریک جس ٹریک پہ آج کل دونوں طرف دکانیں بنا دی گئی ہیں اور آپ اس ٹریک پہ چل کے مسجد نبوی سے قباء کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کا رخ فرمایا تو بنو نجار پورے قافلے سمیت ہتھیار سے جا کے یہاں قباء پہنچے۔ حضور کا ننہال رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز و اقربا 100 کے قریب نوجوان، ان نوجوانوں کی قباء نے مہمان نوازی کی۔ اختصاراً آگے بڑھتے چلیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کا جب ارادہ فرمایا تو جمعے کا دن تھا، تو ابھی نکلے ہی تھے۔ نماز مدینہ طیبہ پہنچتے ہی 2 سے 4 رکعتیں ہو گئی۔ مدینہ کی مٹی اور سرزمین کو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ امت کو یہ جو اس شکل میں موجودہ نماز ملی ہے، اس نماز کو شکل دینے کے لیے حضور کی مدینہ آمد کا انتظار تھا۔ مکہ مکرمہ کے حالات ایک سفر کے حالات تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز 2 رکعتیں فرض کی تھی، فرض نماز بھی، سفر کی نماز بھی، اور اقامت یعنی مقیم کے لیے بھی 2 رکعتیں تھیں اور مسافر کے لیے بھی 2 رکعتیں تھیں۔ لیکن جو ہی مدینہ طیبہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جو اقامت مقیم کی نماز تھی وہ 4 رکعتیں کر دی اور مسافر کی نماز 2 رکعتیں رہی۔ یہ 4 جو رکعات ہیں ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، یہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہی ہوئی ہیں، آغاز کے دنوں میں ہی ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد 4 رکعتوں کی نماز پڑھائی ہے۔ اس سے پہلے 2 رکعتوں کی نماز ہوتی تھی، اور فجر کی نماز 4 رکعتیں فرماتی ہیں اس لیے نہیں ہوئی کہ اس میں قرات لمبی ہے، تو ایسے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھا کرو جو فجر کی نماز میں قرات لمبی کرتے ہیں۔ اور مغرب کی نماز 4 رکعتیں اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ دن کے وتر ہیں، اللہ کو محبوب پڑی ہے کہ طاق پڑی جائے۔ 100 نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے تو جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ کے قباء کے درمیان ایک ایریا ہے جہاں مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، اسی جگہ پہنچے تھے کہ جمعے کا وقت ہوا۔ یہ ایک وادی تھی، 100 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مستقل خطبہ اسی جگہ ارشاد فرمایا۔ آپ مدینے کی شان اور عظمت ملاحظہ کیجیے۔ سوموار کو ورود مسعود ہوا ہے، اس رات کو ملاقات ملتے جلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ مہمان نوازی اور وہاں کے معجزے اور کرامتیں وہ ایک الگ باب ہے۔ ایک ایک لمحے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو جملے سرزد ہوئے مدینہ طیبہ کی سرزمین میں اترتے ہی پہلی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس نے یہودیوں کے دل چیرے اور لوگوں کو متاثر کیا، وہ جملے بڑے مختصر اور جامع تھے۔ ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام عام کیا کرو، جس سے ملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ بڑے خوبصورت بطور ایک ردم اور بہت خوبصورت ایک نثر کا، یہ نثر نہیں ہے نہ شاعری ہے، ان کی درمیانی کیفیت کے بڑے مرتب منظم جملے جو پوری دین کی دعوت کی اساس ہے، پوری دین کی دعوت کی اساس ہے۔ افشوا السلام، تم سے سلامتی پھیلنی چاہیے، محمد کا امتی ہو اور اس سے شر پھیلے محمد کو گوارا نہیں۔ مدینے کے لوگوں کو یہ الارم اور پیغام تھا۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلانے والے بنو، صاحب دسترخوان بنو، حضور کا امتی ہو اور اس کے دسترخوان سے کوئی بندہ کھائے بغیر چلا جائے، اس کی شان کے منافی ہے کہ وہ غیرت مند ہو اور محمد رسول اللہ کا سینہ تان کے خود کو امتی کہتا ہو اور اس کی دسترخوان پہ بندہ کھانا کھائے بغیر اٹھ جائے۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ اجڑے ہوئے لوگ، غریب لوگ، سب کچھ لٹا پٹا کے آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ اعلان ہے، آپ اندازہ کر لیجیے۔ وصل الارحام، رشتے جوڑنے ہیں، رشتے توڑنے نہیں ہیں۔ وصلوا باللیل والناس نیام، جب کائنات نے چارپائیوں پہ بستر دراز کر کے سو جانا ہے تو تم نے نمازیں پڑھنی ہے، راتوں کو رب کو منانا ہے، راتوں کو رب کو جاگ کر کے تم نے رب کو، خود کو جگا کے رب کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تدخل الجنت بسلام، یہ تین چیزیں ضمانت ہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ جانے کی، تمہیں کسی قسم کی جنت جانے میں پریشانی نہیں آئے گی۔ حضور کائنات کو جنت کے خزانے دینے کے لیے یہ پہلا پیغام ہے، یہ پہلی دعوت ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے جب سنی تو کہنے لگے یہ باتیں کسی جھوٹے بندے کی باتیں نہیں، چہرہ دیکھا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اور یہ جو چہرہ ہے یہ بھی سچے نبی کا چہرہ ہے، یہ نبوت کے سچے دعوے دار ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی دعوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھ کر کے انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ بڑے پختہ عالم تھے، زبور کے، انجیل کے اور عہد نامہ قدیم و جدید کے، بڑے پڑھے لکھے اور پوری نشانیاں رسول کائنات علیہ السلام کی جانتے تھے۔ چلو سارے یہودیوں کو فائدہ نہیں ہوا تو کچھ کو تو بہت فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک شخص کو دوزخ سے بچا لیا، یہ کائنات کے مٹ جانے سے، اس پہ زوال آ جانے سے اللہ کے ہاں یہ زیادہ مقام اور شان رکھتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس جگہ کو بڑی عزت حاصل ہے، قبا کے اندر جانا، نفل پڑھنا، نماز پڑھنا، رات کا قیام کرنا، اس کی بڑی شان ہے، اس مسجد کی حرمت ہے، اس علاقے کا اکرام ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کی ویلیو ہے۔ میرے بھائی، سرزمین مدینہ قدسیوں کی سرزمین ہے، یہاں آسمان سے فرشتے اب بھی صبح و شام اترتے ہیں۔ اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ صبح قیامت تلک یہاں آسمان کے نورانی ملائے فرشتوں کے سردار فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ یہاں طاعون داخل نہیں ہو سکتا، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اس سرزمین کے اندر کوئی منافق رہ نہیں سکتا۔ یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے چھاننی بنا کے رکھ دی ہے۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری مسجد اور میرا ممبر اور میرا گھر، میرے حجرے سے میری مسجد، میرا ممبر، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹکڑا سچ مچ میں جنت کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو فنا نہیں کیا جائے گا، اسی کو اٹھا کر کے اسی طرح جنت میں سجایا جائے گا، اور وہی ممبر جس ممبر پہ رسول کائنات نے قدم رنجا فرمائے، اسی ممبر کو اسی شکل میں کونین کے امام کے حوض پہ گاڑا جائے گا۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے روئے زمین کی سب سے افضلین ترین زمین اور روئے زمین کا بشمول مکہ کے افضل ترین ٹکڑا وہ ہے جہاں محمد رسول اللہ کا ممبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خطبہ ارشاد فرمائے، اس شہر کو حرمت حاصل ہے، بین لابتیہ انا احرم، اے اللہ مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا، مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں، اللہ محبب الینا المدینہ کا حبینا مکہ،
औ अशद्द मिन ज़ालिक, ऐ अल्लाह मक्का की मोहब्बत भी हमारे दिल में तूने पैदा की थी, हमारे दिल तेरे कब्जे में है, मदीना की मोहब्बत उससे भी ज्यादा हमारे दिल में पैदा फरमा दे। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मदीना तैयबा के अंदर बड़ा वबाई बुखार था, जो आता था बुखार उसकी हड्डी पसली एक कर देता था और वो जमीन के साथ लग जाता था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अब जब मदीना तैयबा आए तो हमारे साथ भी यही हुआ, पहले खुतबे का हवाल पढ़ लें, फिर मदीना तैयबा के खास मुकाम, मनाकिब और फजाइल की तरफ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, मैं जरूरी ये चाहता हूं कि आपके सामने उस खुतबे का बड़ा मुख्तसर सा नुब्जा, मुख्तसर सा मफहूम, मैं ये जुमला कैसे कह सकता हूं कि उस खुतबे का खुलासा बयान करूं। कौनैन के इमाम की हर बात कायनात के राजों का खुलासा है, मैं थोड़ी सी उसकी इख्तिसारन आपको झलकी दिखा सकता हूं। अगर मैं उस खुतबे की तशरीह की तरफ जाऊं तो मुझे खुद उसके लिए कई खुतबे दरकार हैं। वो अरबी की जो इबारत मैंने आज के खुतबे में के आगाज में पढ़ी है, ये उसी खुतबे के आगाज की इबारत है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने मदीना तैयबा पहुंचने के बाद पहला खुतबा जुमा इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मत के गुनाहों को मुआफ करवाने का एक रोशन जरिया नसीब हुआ, जुमा नसीब हुआ। उम्मत की वाज़ो तज़कीर व नसीहत का अल्लाह ताला ने ये एक मौका अता फरमा दिया, ये नेमत अता फरमा दी। यहूद बगलें बजाने लगे कि क्या शान अता कर दिए मुसलमानों को, काश ये दिन हमको मिलता, हम साल के बाद नहीं बल्कि हर जुमा को ईद मनाया करते। ये वही जुमा है जिसे मेरा भाई सो के जाया कर देता है, ये वही जुमा है जिस जुमा के दिन क़यामत आनी है, यही जुमा है जिस जुमा के अंदर सुस्ती करने वाला मुनाफिक है, ये वही जुमा है जिस जुमे को छोड़ने वाला मुनाफिक है, ये वही जुमा है जिस जुमे के अंदर जानबूझ के टाल मटोल करने वाले के दिल पे मोहर लगा दी जाती है। कौनैन के इमाम, चिलचिलाती धूप है, जवाल का वक्त हुआ, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाई, खुतबे की शक्ल वाज़े फरमाई, आगाज हुआ मदीना तैयबा की साथ। देखिए ये बरकतों वाली सरजमीन कुबा से लेकर के मस्जिद नबवी, ईर और सौर के दरमियान का ये सारा टुकड़ा, पूरा राउंड बाउंड 16 किलोमीटर का, और उसके अंदर ओहद है। ये ओहद समेत ये महबूब तरीन बुकाए खालिसाए मुबारका है, जिसके चप्पे चप्पे, इंच इंच से एक ईमान वाले पे मोहब्बत वाजिब, फर्ज और लाजम है, और इसके दरवाजों पे फरिश्ते आज तक पहरा दे रहे हैं। जहां तेरे होटल बने हुए हैं ना, जिन होटलों में बैठ करके तुम मदीने की हुर्मत को पमाल कर देता है, ये उन्हीं गरीब सहाबा के मकान हाथ हैं। ये कोई मकान अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हैं, कोई उनकी प्रॉपर्टी हैं, कई साद इब्ने जुरारा के हैं, हजरत बाद के अंदर खरीदे गए अब्दुर्रहमान इब्न औफ के हैं, हजरत साद इब्ने उबादा, साद इब्ने मुआज, ये उनकी प्रॉपर्टी है रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन। ये सरजमीन वक्फ कर दी उन्होंने, मदीना में आने वालों के लिए वक्फ कर दी, मस्जिद नबवी की जगह वक्फ कर दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जुमा पढ़ाया वहां मस्जिद बनी। कुबा में आपने लोगों को अपील की, फरमाया कौन है जो जगह वक्फ करके रब से जन्नत लेना चाहता है। मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचे, आपने अपील फरमाई, कौन है जो मस्जिद नबवी की जगह में हिस्सा डाल के रब से जहन्नुम से आजादी और जन्नत का सर्टिफिकेट लेना चाहता है। अल्लाह ने तुझे कितना नवाज रखा है, तो फिर मस्जिद बनाने में बुखल करता है। मैं अपने भाई को नसीहत कर रहा हूं, अपनी बहन को नसीहत कर रहा हूं, जिस कॉलोनी में आपने वरूद फरमाना है, वरूद फरमाना है, आपने तशरीफ लेके जानी है, आपने तशरीफ का टोकरा लेकर के जाना है, वहां की सड़कें भी देखते हो, वहां की सोसाइटी की लाइटिंग का सिस्टम और बिजली का सिस्टम और पार्क भी देखते हो। क्या कभी जहन में आए है, कभी जहन में आया है कि रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने जहां कदम रंजा फरमाया, हुजूर ने तो मस्जिद का नक्शा खींचा, हुजूर ने मस्जिद को देखा, हुजूर ने मस्जिद की बुनियाद डाली। मस्जिद सुकून है, मस्जिद चैन है। कुबा, जुमा, दूसरी मस्जिद का आगाज हुआ, अभी कौनैन के इमाम मदीना तैयबा नहीं पहुंचे। खुतबा इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ अल्लाह के लिए, मैं उसकी हमद बयान करता हूं, उसी मदद मांगता हूं, मैं अपने गुनाहों की मुआफी का तलबगार हूं, मैं अल्लाह से हिदायत मांगता हूं, उस पर ईमान रखता हूं, उसकी जिंदगी भर मैं नशुक्री नहीं करूंगा, और मैं हर उस बंदे से दुश्मनी रखता हूं जो रब की नशुक्री करता है, उसकी बातों का इनकारी है, उसकी बात नहीं मानता। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, इबादत उसी के लिए है, और मैं ये गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके बंदे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और ये वही रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत नूर दे करके भेजा है,
اور بڑی مبارک باتیں دے کر کے بھیجا ہے، خوبصورت نصیحت دے کر کے بھیجا ہے۔ ایک وقت گزر گیا تھا کہ رسول نہیں آئے تھے، وَقِلَّةٌ مِّنَ الْعِلْمِ، علم کی قلت ہو گئی تھی، وَضَلَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں گمراہی پھیل گئی تھی، وَانْقِطَاعٍ مِّنَ الزَّمَانِ، وقت اس کا انقطاع ایک لمبا عرصہ، اور فرمایا قیامت قریب آ چکی تھی اور موتیں قریب آ چکی تھیں، انسان جنہیں زندگیاں تھوڑی ہو گئی تھیں، اس سے پہلے عمریں لمبی ہوتی تھیں۔ فرمایا میرے آنے کے بعد عموماً میری امت کی عمریں بین 60 و 70، 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ شدید ضرورت تھی کہ کوئی ذات آئے، کوئی نبی آئے جو اس امت کو آخرت کی تیاری کی طرف بلائے اور جنت کا خزانہ حاصل کرنے کی طرف بلائے۔ تو اللہ نے ارسلہ بالہدی، محمد رسول اللہ کو ہدایت کے خزانے دے کر کے بھیجا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کی اس نے رشد و ہدایت پائی۔ ومن یعصہما ومن یعص اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، فقد غوا، وہ بہہ گیا، وفرط، افراط و تفریط کا شکار ہوا، وضل ضلالا بعیدا، یقیناً دور جا بٹکا گمراہی میں۔ 3-4 جملے اس خطبے کے یاد رکھنے کے ہیں۔ پہلا خطبہ جمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ابھی 3 دن ہوئے ہیں، 4 دن ہوئے ہیں۔ آپ پہلی بات فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ فإنہ خیر ما اوصی بہ، میں لوگوں تم کو اللہ سے تقوی، اللہ کی فرما برداری اور اس کی نافرمانی کا ڈر، اس کی معصیت کا ڈر تمہارے دل میں ہو، میں اس چیز کی تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ اور سب سے خیر کی نصیحت یہ ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو یہ بتائے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ۔ اگلے جملے یہ تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان یحضہ علی الآخرہ، ان یحضہ علی الآخرہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں، تم کو پہلی نصیحت میں یہ کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے بھائیوں کو آخرت کی تیاری پہ ابھارتے رہنا ہے۔ تمہاری میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں، ان یحضہ علی الآخرہ خیر ما اوصى به المسلم، المسلم ان یحضہ علی الآخرہ، اللہ اکبر، وان یامرہ بتقوی اللہ فاحذروا ما حذرکم اللہ من نفسہ۔ لوگوں جس چیز سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے ڈر جاؤ، جس چیز سے بچنے کا کہا ہے بچ جاؤ، جس چیز کو کرنے کا کہا ہے کر لو۔ میں تم سب کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم آخرت کے کام کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، آخرت کی تیاری یاد کرواؤ۔ نماز آخرت کی تیاری ہے، نماز کی تلقین کرتے رہا کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ، روزہ رکھنا، سنتے رسول چہرے پہ سجانا، بچوں کو دین کی تربیت اور دین کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ ان یحضہ علی الآخرہ، تم نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی ضرورت نہیں ہے، لوگ بات نہیں سنتے، میں محمد مدینہ کی آمد کا پہلا خطبہ دے کر کے تمہیں پابند کر رہا ہوں کہ تم نے مستقل طور پہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کو آخرت کی تیاری پہ ابھارتے رہنا ہے، انگیخت کرتے رہنا ہے، ہلاتے رہنا ہے، ٹھکورتے رہنا ہے، تحرک دیتے رہنا ہے۔ ایک نہ ایک دن آئے گا تمہارے کہتے رہنے سے وہ آخرت کی تیاری کے لیے جو کام کر دے گا، اللہ تم کو اس نیکی میں شریک کر دے گا۔ سن لیجئے خطبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ مسئلہ بھی ساتھ حل کر لو، میں اگر اس خطبے کو عربی میں پڑھ دوں آپ کو سمجھ آئے گی؟ نہیں، یہ رسول کی باتیں جو اردو میں کہہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بھابی خطبہ نہیں پڑھتے ہو، خدا کے بندو خطبہ پڑھتے ہی ہم ہیں۔ یہ خطبہ ہے، خطاب ہے، خطاب کا مطلب گفتگو ہے۔ حضور کی زبان عربی تھی، آپ نے عربی میں خطاب فرمانا تھا نا، اور رسول اللہ کی باتوں کا بعد میں ترجمہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ خطبہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور دوسری میں نے کہا تھا 2-3 اہم باتیں اس خطبے کی، خطبہ بہت بہت لمبا ہے آپ یاد رکھیں۔ دوسری اہم ترین بات جو ہے اس خطبہ کی وہی یاد رکھنے والی، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ فرمایا فاتقوا اللہ فی آجل امرکم وآجلہ فی السر والعلانیہ فإنہ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرہ۔ فرمایا خذوا بحظکم، لوگوں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے اندر تمہارا جو حصہ ہے اسے حاصل نہ کرو، دکان کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے، باغبانی کے ذریعے سے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ بالکل تجارت چھوڑ کر کے مسجدوں میں آگے بیٹھ جاؤ، نہ بھولو اپنا حصہ، خذوا بحظکم، اپنا حصہ پکڑو، لو، اچھی طرح کماؤ، میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن ولا تفرطوا فی جنب اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے حقوق میں
کمی کا شکار نہ ہو جانا اس تجارت کی بنیاد پہ۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ سچ بولنا۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ حلال کمانا۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز کو پورا ٹائم دینا۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اس مال کو سینت کے نہ رکھنا بلکہ غریبوں پہ لگانا۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اسی مال میں سے اسی مدینہ کی زیارت کے لیے جانا، اسی مکہ کی زیارت کے لیے جانا، عمرے کے لیے جانا۔ لا تشد الرحال الا بثلاثه مساجد۔ اگر کجاوے کسنے کا حق رکھتی ہیں کہ باقاعدہ پورا خاندان تیاری کر کے ڈیرا ڈال کے آ کر کے بیٹھے، وہ صرف 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد حرم، مسجد نبوی شریف ہے، تیسری مسجد اقصی ہے۔ اس کے علاوہ پورا خاندان باقاعدہ تیاری کر کے پورا ڈیرا ڈال کے ڈیرا جمانے کے لیے جا کر کے بیٹھے کسی مسجد میں، کوئی مسجد اس طرح حق نہیں رکھتی کہ باقاعدہ اسپیشلی طور پہ قوم سفر کر کے شہر چھوڑ کر کے ویزے بھر کے وہاں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے جائے، وہاں مہینہ عبادت کرنے کے لیے جائے کہ اس مسجد کے اندر زیادہ ثواب ہے سوائے مجھ محمد کی مسجد نبوی کے، سوائے مسجد حرام کے، سوائے مسجد اقصی کے۔ اس کا مطلب ہے پورے خاندان کو سمیٹ کر کے ان شہروں میں پہنچنا۔ رسول اللہ نے اس کی دعوت عطا فرمائی، اس کی دعوت دی۔ تیسری چیز جو اس خطبہ کی بڑی اہم چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فَأَحْسِنُوا تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، تمہارے معاملات بڑے اچھے ہیں، تو دیکھا کرو کہ تم سے اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے، لہذا اللہ اکبر کما احسن اللہ علیکم، تو پھر اسی طرح تم اپنے سے جو نیچے کے لوگ ہیں ان سے مہربانی کرتے اکتایا نہ کرو۔ حقوق العباد پہ ہے یہ خطبہ، اللہ تعالی کی ملاقات پہ، آخرت کی تیاری پہ ہے خطبہ۔ تجارت کرو لیکن آخرت کی تیاری میں غفلت کا شکار نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں تعلیم دے دی ہے، اب وہ دیکھے گا کہ آخرت کی تیاری میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اصل سچا وہ ہے جو اللہ کی باتیں مانے اور آخرت کی تیاری شروع کر دے۔ وَاجْتَبَاكُمْ لوگو، یہ کوئی تھوڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تم کو مسلمان بنا دیا ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے گا دلیل پہ زندہ رہے گا، جو مرے گا دلیل پہ مرے گا۔ اس خطبے کے اندر بہت ساری روشن باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، قصوہ پہ آپ سوار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، بنو نجار رحمت کائنات کی بارگاہ میں، انصار آپ کی بارگاہ میں، اور یہ جو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ وہاں بھی پڑھا گیا قباء میں، اور یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں مسجد نبوی کا جو ایریا ہے، جس جگہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ شریفہ کی جالیاں ہیں، آپ کا قبلہ رخ منہ ہوتا ہے نا، اور وہ رستہ بند ہے ان دنوں میں، اس جگہ حضرت ابو ایوب انصاری کا پیچھے ہٹ کے جہاں چھتریاں ہیں، پہلی چھتریاں ہیں روضہ شریفہ کے سامنے، یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان تھا، جبکہ کلی تھی، جھونپڑی نما مکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قصوہ سواری مختلف محلوں میں چکر لگاتی رہی، ہر محلے کے سردار اسلحہ سجا کر کے اپنے دلیر جری لے کر کے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کو دعوت دیتے، حضور ہم نے انتظام کر رکھے ہیں، نوجوان آپ کے پہرے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ فرماتے کہ میری سواری کو چھوڑ دو، ہی مامورہ، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہ میرا ٹھکانہ۔ یہ سواری چلتی چلتی اسی جگہ جہاں مسجد نبوی ہے اس جگہ آ کر کے بیٹھے، ایک طرف یہ پلاٹ تھا خالی اور دوسری طرف سامنے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اور یہ کلی قسمت والی تھی کلی ایوب کی، جہاں بیٹھی سواری محبوب کی، جتھے بیٹھی سواری محبوب دی، نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے۔ تو سردار آئے، رؤسا آئے، لیکن رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جہاں بیٹھی، یہ تو دل کے اشتیاق کے فیصلے ہیں کہ کس کے دل میں اشتیاق کتنا زیادہ ہے۔ یہاں اشتیاق کم نہیں ہوتا، کبھی مدینہ طیبہ میں جا کر کے یہ جملہ نہیں بولتے کہ فلاں کھانا مزیدار نہیں ہے، اگر زیادہ سے زیادہ آپ نے کہنا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ہوٹل کا کھانا زیادہ مزیدار ہے۔ تنقیص کی تشبیہ یہاں ممنوع ہے، محمود نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کا مزاج یہ رہا ہے، یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ کسی صحابی کے دل میں اشتیاق کم تھا، نعوذ باللہ، یہاں زیادہ کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ابوبکر صدیق سے کم ہے، بس یہ کہا جائے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان زیادہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان زیادہ ہے. تو ضربیں تقسیمیں نہیں کی جائیں گی، زیادہ کا مطلب یہ کہ فلاں کی کم ہے، نہیں، اس طرح کے جملے یہاں نہیں بولے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یہاں بیٹھ گئی، کونین کے امام 7 ماہ تک جناب ابو ایوب انصاری کے مہمان رہے. کائنات کے بڑے بڑے سردار مدینہ کے یہیں ملتے تھے. فرماتے ہیں ہم اوپر چلے گئے، ہم نے حضور کی منت سماجت کی، حضور آپ اوپر تشریف لے کر کے جائیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا. فرمایا ملنے منانے والوں کو یہاں آسانی ہے، ابو ایوب کوئی مسئلہ نہیں. فرماتے ہیں ایک دن پانی کے مٹکے سے پانی بہ پڑا، ہمارے پاس ایک ہی لحاف تھا، ہم نے فوری طور پہ اس پانی کے لحاف سے پانی کو اکٹھا کیا کہ کہیں وہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے. یہ جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اگلے ہی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مسجد النبوی بنانے کی شروعات فرمائی، اس کی بات شروع کر دی. کہا جہاں خطبہ جمعہ ہوتا ہے پہلے ہی، جس طرح میں نے ارشاد کر دیا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان بچے جو تھے سہل اور سہیل چھوٹی عمر میں تھے، معاذ ابن افراء، انہوں نے کہا کہ حضور وہ بچے ویسے ہی تیار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے نہیں لینے. بچوں کی تربیت کرتے ہیں مدینہ کے لوگ، اور آج بھی مدینہ کے لوگوں کے بچوں میں تربیت نظر آتی. ہم تو بھوکے پیدا کر رہے ہیں، ہم تو بخیل پیدا کر رہے ہیں، ہم تو مسجدوں کے اندر بدتمیزی کرنے والے پیدا کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ بد تہذیبی وہاں جا کر کے ہم لوگ ہی نعوذ باللہ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار ایسے مسکین لوگ ہیں جو یہاں سے پیسہ لگا کر کے جاتے ہیں تو کچھ نیکیاں ان کے دامن میں ہوتی ہیں، لیکن جب مسجد نبوی سے لوٹتے ہیں تو گناہ لے کے لوٹتے ہیں، اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جگہ کو پورے مدینے کو حرمت حاصل ہے، جہاں آپ کسی جانور کو تکلیف نہیں دے سکتے، کسی جانور کو مار نہیں سکتے، آپ یہاں کے درخت کو بلا وجہ اکھاڑ نہیں سکتے، اس کا دانت میں مارنے کے لیے تیلا نہیں آپ توڑ سکتے. یہ جو لابت ایر اور سور اس کے درمیان کا ایریا ہے، اور احد ھذا جبل یحبنا نحب، یہ ایک پہاڑ ہے، لیکن یہ مدینے کا پہاڑ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، میں محمد اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. اس علاقے کے پہاڑ، اس کے ذرے، اس کی مٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی. اصلاً اسی مٹی کے لیے بسم اللہ تربت ورزینہ بریکت بازینہ، یہی مٹی ہے جس میں رسول رحمت علیہ السلام اپنا لب مبارک لگا کے بیماروں کو لگاتے اللہ شفا عطا فرما دیتے. اس پہ علماء نے بعد میں بحث کی ہے کہ کیا ہر کائنات کی مٹی پہ دم کرتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے یا مدینہ منورہ سے مٹی لینی چاہیے. لیکن رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جس باغ سے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیر روحا، اس کے کنویں کے بارے ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بے شمار ایسے مریض ہیں جن کو بڑی زہریلی لاعلاج بیماریاں ہو جاتی ہیں، بیر روحا کا جب ان کو پانی پلایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا پلانا چاہیے. یہ بدر کے قریب بیر روحا، رسول کائنات علیہ السلام نے اس کنویں سے پانی پیا. پہلے تھوڑا تھا، آپ نے صحابہ کو روکا، مختلف مقامات پہ یہ واقعات آتے ہیں. آپ علیہ السلام تشریف لاتے، اس تھوڑے پانی کے اندر ہاتھ مبارک ڈالتے یا کلی مبارک فرماتے تو وہ پھر چشمہ پھوٹ پڑتا، اس کا پانی خشک نہ ہوتا. بیر غرض، بیر روحا، یہ وہ بیر روحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسرائیلی روایات میں جس طرح آتا ہے اور مسلم شریف کی حدیث جس میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کنویں پہ آئیں گے اور یہاں تلبیہ پکاریں گے، عمرے اور حج کا اعلان کریں گے. یہ مبارک جگہ ہے، جتنے نبی آئے ہیں اس مقام سے ہو کر کے گئے ہیں. یہ بیر روحا، یہ بیر غرض، یہ مدینہ طیبہ کے باہر کے علاقے، یہ خیر بھرے علاقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی شریف کی بنیادیں کھودی، اپنے ہاتھوں سے کھودی. اکیلے مزدور کو مزدوری دے کر کے مسجد بنا دینے کا نام مسجد نہیں. اس کی تعمیر میں میرے نوجوان حصہ لیا کر،
یہ محبوب کی محبوب سنت ہے. خدا تیری آخرت کو روشن کرے, تیری دنیا میں برکتیں اتریں, اللہ تیرے پیسے میں برکت عطا کرے, اللہ تیری کمائی میں برکت عطا فرمائے. اپنی کمائی کو جمع کر کے مدینے کی زیارت کو جایا کر, عمرے کے لیے جایا کر, باقاعدہ اپنے قافلے کو کس کر کے تشد الرحال, باقاعدہ تیاری کے ساتھ رہنے کے لیے مدینہ کا رخ کیا کر, مکہ کا رخ کیا کر. اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب کرے, مسجد اقصیٰ کا رخ کیا کر. اینٹ رسول اللہ نے لگائی, ابوبکر صدیق نے لگائی, عمر فاروق نے لگائی, اور یہ 35 میٹر اس کا قبلہ رخ. اب میٹر کے اندر پتہ نہیں کتنے فٹ ہوتے ہیں, 35 میٹر کا قبلہ رخ اور 30 میٹر کی پیچھے کو. یہ مسجد نبوی اور چھوٹے چھوٹے حجرے اس کے ساتھ بن گئے. یہ کچی اور مسجد کے ستون کھجوریں پوری پوری کھڑی کر دی گئی اور کھجور کی چھال ڈال دی گئی. صحابہ کرام کہنے لگے حضور اس پہ مٹی ڈال کے گارا ڈال کے ذرا مضبوط نہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا اشان الامر اعجل من ذالک, موت پتہ نہیں کب آ جائے, پہلے اللہ کو سجدہ کر لیں. تو کام کا جب آغاز ہو, میں نے دیکھی ہے کئی مسجدیں کئی سال اس کی ڈنٹنگ پیٹنگ چلتی ہے اور نمازیوں کو انتظامیوں کو بتاتا کوئی نہیں ہے کہ یہاں نماز شروع کرو. کام تو مسجدوں کے چلتے رہتے ہیں. یہ تو بیت اللہ کی بیٹیاں, ان کے کام ختم ہوتے. بیٹیوں کا جہیز کبھی پورا ہوا ہے؟ سب کچھ آپ اپنا اجاڑ بھی لیں تو تب بھی ختم نہیں ہوتا. تو اللہ کے رستے میں تو سب ہلاک کر دیں, ان میں تو پھر گنجائش رہتی ہے. یہ تو اللہ کے گھر ہیں. تعمیرات ذوق شوق کا آئینہ دار ہوتی ہیں. یہ چوننا گچ ٹائلیں یہ ٹھیک ہے, یہ بڑے ایک اچھے جذبے کی بات ہے, لیکن جو ہی لینٹر اور چھت پڑے سب سے پہلے آوازہ بلند کر کے نمازوں کا آغاز کر دینا چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کا چھپر سا ڈال کے اللہ کے نام کا آغاز کر دیا کرتے تھے. بس اللہ کے نام کا آغاز کرو, باقی کام ہوتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصاراً سن لیں, باقی انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے لے جائیں گے باتیں. اللہ اکبر. یہ 35 میٹر کا فرنٹ بن گیا اور 30 میٹر کا پیچھے کو. اب یہاں وہی اترنے لگی. یہ جو قرآن میں آپ پڑھتے اور سنتے ہیں, یہاں قرآن اترنے لگا. یہ وہ جگہ ہے. عام مسجدوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا. رسول رحمت نے اسی مسجد میں بیٹھ کر کے فرمایا تھا, میرے صحابہ کوئی بندہ اس مسجد میں بیٹھا تجارت کی بات کرتا نظر آئے, ترمذی شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے, میں تم کو پابند کرتا ہوں کہ تم نے اس کو بد دعا دینی ہے. اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے, اللہ تیری تجارت کو برباد کر دے. میرے تاجر بھائی کیا خیال ہے؟ ذرا میری طرف دیکھیں. آپ تجارت نہیں کرتے, موبائل پہ ڈیلنگ نہیں کرتے, تو خدا کا خوف کر لیں. آپ کہاں ہیں؟ آپ اس جگہ میں ہیں روضۃ من ریاض الجنہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے سچ مچ جنت کا ٹکڑا. ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ اکبر, فرماتے ہیں یہ ٹکڑا دنیا کا وہ واحد ٹکڑا ہے جہاں آج بھی اس طرح رحمت برستی ہے جس طرح محمد رسول اللہ کی موجودگی میں رحمت برسا کرتی ہے. تیری تجارت ہی ختم نہیں ہوتی. تو رکشے اور گاڑیاں نکلوانے پہ اور پارٹیاں پگتانے پہ اللہ تیری تجارت کو برباد کر دے, تجھے ہدایت عطا کر دے. یہ رسول کی ڈیوٹی ہے, رسول نے ڈیوٹی لگائی ہے. صحیح حدیث ہے, مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو دعا کرو اللہ کرے اس کی چیز نہ ملے. یہ گمی ہوئی چیزوں کے اعلان کرنے کے لیے آپ نے فرمایا, یہ پارٹیاں پگتانے کے لیے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس زمین پہ آج بھی وہ رحمتیں مینوان اسی طرح برستی ہیں جس طرح کونین کے امام کی موجودگی میں برسا کرتی تھی. اور لوگوں کوشش کیا کرو کہ اس ٹکڑے میں بیٹھ کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کو پکارو. علامہ سمہودی نے امام مالک رحمۃ اللہ اجماع تک نقل کیا ہے, فرمایا جو سچے دل کے ساتھ یہاں بیٹھ کر کے اللہ سے یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اپنے نبی کے حوض کا پانی عطا فرمانا, اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ کی گئی نیت امت کے علماء کا فیصلہ ہے. قیامت کے دن کونین کے امام کے حوض پہ اسے جامع حوض جامع کوثر نصیب کروانے کا ذریعہ بنے. یہاں دعائیں قبول ہوتی. یہی وہ مدینہ ہے, یہی وہ علاقہ ہے, اسی سرزمین کو یہ مقام اور شان حاصل ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوشش کرو کہ تمہیں مدینے میں موت آئے. اس کوشش کا مطلب کیا ہے؟ مدینے میں رہو, رب سے دعائیں مانگو. من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت,
جو مدینے مر سکتا ہے تو مدینے مرے، مدینے کو نہ چھوڑے۔ والمدینۃ خیر لہم، بعض لوگ مدینے آئیں گے، دائیں بائیں کی مارکیٹیں آباد ہوں گی، ایک وقت آئے گا مدینے کی مارکیٹوں میں وقتی طور پہ تھوڑا سا زوال آئے گا، وہ مدینے کی مارکیٹ کو چھوڑ کے تجارت کے لیے، جو میرے بھائی مدینہ طیبہ میں تجارت کرتے ہیں، مدینہ میں تجارت اگر آپ کی نقصان میں گئی ہے، اس وجہ سے آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ تو منافقت ہے، یہ مدینہ سے محبت نہیں ہے۔ والمدینۃ خیر لہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات میں جو مدینہ کو تھام کے رکھے تو مدینہ اس کے لیے خیر ہے، مدینہ اس کے لیے بہتر ہے، مدینہ اس کے لیے برکت ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ کو فرشتے گھیرے ہوئے، جہاں رب کا کرم اترتا ہے۔ صحابہ کرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں صحابہ کا جم گٹھا، حضرت بلال کی نسل کے صحابہ حبشہ کے، آج بھی یہاں جم گٹھا لگا ہی رہتا تھا، اور امت کے لوگوں کا علماء نے ترغیب دلائی ہے کہ حق بنتا ہے کہ یہاں کا سفر کا قصد کریں، یہاں بیٹھیں، یہاں قیام کریں، یہاں نفل پڑھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ نے ہوٹل لگے ہوئے ہیں، اور میرے بھائی چند دن کی تیری تجارت ہے، اب بول تو اس کو ٹھپ کر کے جا، اگر گزارا نہیں ہو رہا اپنے موبائل کو آگ لگا دے، اپنی آخرت کو آگ نہ لگا، اور بیڑا بھوڑ اس کا، پھینک اس کو، اسے ہوٹل میں چھوڑ کر کے جا، اس دوزخ کو کیوں ساتھ اٹھائے پھرتا ہے؟ اور اگر تجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے، میں پورے ایمان و ایقان سے اخلاص سے نصیحت کر رہا ہوں، میرے بھائی مدینے کا سفر چھوڑ دے، کہیں یہ نہ ہو کہ نیکی کمانے کے نام پہ تو بربادی لے کر کے آئے۔ یہاں اونچی بول آواز سے بولنا جرم ہے، تیرے ساتھ کو بولے تو نے نہیں بولنا، تیرے ساتھ کو بدتمیزی کرے تو نے نہیں کرنی، تو محمد کے شہر میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یہی قبا جب مسجد جمعہ میں جمعہ پڑھی گئی، بعد میں یہاں مسجد جمعہ بن گئی، یہی مدینہ، یثرب کا نام مدینہ تو رسول، یہ تو محمد کا شہر ہے، یہ تو رسول اللہ کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الایمان لا یعرض، ساری کائنات سے ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر کے مدینہ میں آئے گا، معرض ہے مدینہ کا، منبع و مرکز و ملجا و ماوا ہے، پوری دنیا میں ایمان نہیں ملے گا، ایمان تم کو لوگوں مدینے میں ملے گا، ایمان مدینے کا۔ مدینے کے دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ، حرمین شریفین کے دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب مدینہ طیبہ، حرمین شریفین، سعودیہ کے خلاف سازش، پاکستان کا ایک ایک بچہ اپنے اس دفاعی معاہدے کے ساتھ ہے جو پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ کی قسم یہ پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کے احسان کی بات ہے، اور بڑی فرحت کی بات ہے، اور بڑی خوشی کا مقام ہے، بڑی عزت کا مقام ہے۔ اللہ نے ہم فقیروں کو حرمین شریفین کے دفاع کے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، قوم کا بچہ بچہ اس دفاعی معاہدے پہ پکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا ممبر، یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے شروع کریں گے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ ممبر جو ہے حوض پہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی یہاں سے مدینہ طیبہ کے فضائل کا آغاز ہونا ہے، اس کے احکام کا بھی آغاز ہونا ہے، یہاں کی جو زیارات ہیں ان کی باقاعدہ میں بریفنگ دوں گا آپ کو۔ آج کے جمعہ کو سر دست آپ تمہید سمجھیں، اللہ پاک مجھے آپ کو معاف فرما دے، اور یہ دعا کر کے ہم خطبہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم نے جو اضافی ٹائم دیا اسے قبول فرما، اور اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے، حرمت پیدا کر دے۔ حبب الینا المدینہ کما حببت الینا المکہ، اللہ مدینے کے تولے میں برکت پیدا کر دے، مدینے کے ماشے میں برکت پیدا کر دے، حضور کی دعا ہے مدینے کے پھلوں میں برکت پیدا کر دے، مدینے کے تاجروں کی تجارت میں برکت پیدا کر دے، اور کائنات وہ برکتیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو مدینے کا خاتمہ نصیب کر دے، مدینے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وما والا۔ مسجد نبی تو صنعاء تک بھی پھیلے تو یہ کونین کے امام کی مسجد ہے، وہ بہت دور تک، یمن تک بھی چلی جائے، پھیلتے 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 اس کی توسیعات بعد میں ہوئی ہیں۔ آغاز کے اندر بہت چھوٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ محتشم کے اندر بھی اس کی توسیعات ہوئیں، اور اس کو پھر تھوڑا سا بڑھایا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، جناب عثمان کے دور میں، اور اب تو آپ کے لیے بڑے
प्रोटोकॉल का इंतजाम कर दिया गया है। हुजूर की इतनी बड़ी मस्जिद और इतना हुजूर का उम्मती, अल्लाह ताला ने क्या बरकतें अता फरमा रखी हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हबीब तेरे दुश्मन की नस्त मार के रख देंगे, तुझे खैर कसीर अता करेंगे, और हर आने वाली घड़ी खैर से ज़रब खाएगी, खैरें बढ़ती जाएंगी। हुजूर का तज़किरा बढ़ रहा है। हजूर के शहर के अंदर जब आप दीवानों का रश देखते हैं और मोहब्बत के साथ वहां झुके हुए चेहरे हुजूर की बारगाह में सलाम कहने के लिए, ये जो बाबू सलाम है, यही यहाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का मकान था। ये मकान बाद में गिरा करके मस्जिद नबवी में शामिल कर दिए गए। और बाबू रहमा जहाँ से आप निकलते हैं, इधर से ही दुखूल था पहले, और जो दूसरी जानब है किबला रुख मुंह करते हैं, छतरियों के नीचे बैठते हैं, इस जानब मस्जिद नबवी की एंट्री। जब किबला चेंज हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में, ये भी गेट रहा, इधर इस तरफ से भी सहाबा किराम के मकान। फिर ये उस वक़्त का जो मदीना है रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के ज़माने का, वो सारा मदीना मस्जिद नबवी में शामिल हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। गुमामा जहाँ ईद पढ़ने के लिए आती, वो यहाँ ही बकी है, जहाँ बकीउल गरक़द, जिसे हम जन्नतुल बकी भी कहते हैं, उसके अहकाम 10,000 सहाबा किराम की कब्र है। रोज़ा शरीफा पे सलाम भेजने का मसनून तरीक़ा। वैसे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये इज्जत और शरफ अता फरमा रखा है। फरमाया मेरा उम्मती जहाँ कहीं भी मुझ पे सलाम भेजता है, अल्लाह वो दुरूद सलाम मुझ पे पहुँचाते हैं, मुझ तक पहुँचाया जाता है। लेकिन खुश नसीबी है कि खुदा वहाँ खुद पहुँचने की तौफीक अता फरमा दे, और रोज़ा शरीफा के करीब से आप गुजरें और धड़कते दिल के साथ हुजूर की बारगाह में हदिया तबरीक आप पेश करें, नमनाक आंखों से हुजूर के एहसानात का अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह हुजूर ने हमारे लिए पत्थर खाए और सादगी इख्तियार की। आज अल्लाह क्या लहरें बहरें लगा रखी, क्या लहरें बहरें लगा रखी। मुनाफिकीन कितना तंग करते थे मेरे हुजूर को इसी मदीने में। कोई रात चैन से हुजूर को सोने दिया है, लेकिन हुजूर का उम्मती बड़े चैन से सो जाता है जाके वहां। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के समरात हैं जो उम्मत तक पहुंचे हुए हैं और उम्मत खा रही है। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम कसरत से रसूल कायनात की ज़ात गिरामी पे दरूद भेजते रहा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आप पे ये जुमा कर्ज है, आप पे ये जुमा कर्ज है। मेरी तबीयत अगरचे नासाज थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मालूमात के अंदर बुखल ना करूं, ज़्यादा जज्बात के अंदर जाकर के लफाजी में आपको ना उलझाऊं, मालूमात आप तक पहुंचाऊं। इन बातों को याद रखना, इनको दोहराना, एक एक दो दो बंदों को बयान करना, ये आपके जिम्मे कर्ज है। मदीना की हुर्मत, मदीना तैयबा की मोहब्बत, इसका एहतराम, इसका एहतिशाम अपनी औलादों के दिलों में पैदा करना। इस गुफ्तगू को सुने, अल्लाह करे इसकी आवाज़ अच्छी साफ हुई हो, अल्लाह ताला इस मदनी को तौफीक दे दे। मैंने कहा कि भाई साढ़े को पैसे ले ला, इसकी रिकॉर्डिंग का अच्छा इंतजाम कर ले। हम बहुत ज़्यादा सुस्त लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला वो जो टीम हमने रिकॉर्डिंग के लिए तैयार की थी, बच्चे जामिया से आ जाएंगे, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुआ करेगी। आपका शिकवा ये भी दूर हो जाएगा। हम पूरा इंतजाम करेंगे कि इसके क्लिप बना के आपको जिस तरह आप भी पहुंचाते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से, इसकी आवाज़ साउंड क्वालिटी अच्छी हो और माशाल्लाह आप सुनते हैं। अल्लाह इस दीन की दावत से आपके घरों में दीन का नूर पैदा फरमाए और मदीना की मोहब्बत मेरे आपके दिल में पैदा फरमाए। अकूल कौली हाज़ा, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।